اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آپ تمام سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید حیدر عباس زیدی صاحب کے لیے پڑھ دیجیے. سلوات. ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں خدموں سے لپٹی تھی، بصدقہ ہو بکا، بڑھ کے شبیر نے چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، ارے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا،
میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے کیسے بتلائے یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، ارے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے آ رہی ہوگی بقیہ سے صدا سنے کہ میری سر پہ بابا کہ نہ پڑ جائے نظر اماں کی، ارے زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے غم میں بابا کی تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو، ارے پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے، سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے، زمین کربلا کیا پوچھنا، تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ، ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ، کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے، کیوں نہ سرور کا لمبردار کر بھائی تابا، لمبردار کر بھائی لبے دریا لمبردار بھی کام گیا آخر، بس اب اللہ حافظ حضرت، بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر، جب ابن ابو تراب بروے زمیں گرا، بے دست ہو کے خاک پاؤں میں جبھی گرا، اور ہاتھ ایک طرف
علم شے کہیں گرا چلائے فاطمہ کے میرا چلائے فاطمہ کے میرا نام کٹا ہے کوئی دمی سر اس نوجوان کا مٹا ہے اپنا شان مٹا ہے اپنا شان سنتے ہی صدا کے شہنشاہ برابر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوے پسر چلاتے تھے کو علی اکبر مجمع ہٹاؤ فوجی ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد بیٹا ملا دو جلد مجھے اکبر اجڑ گیا میرا گھر وام اکبر اجڑ گیا میرا گھر وام سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر وام سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر ہے تازہ داغی پیدر با مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگہ پرسا تو دون جب کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میں اکیب قریب لاجو لائے حسین کو ابا جاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شعر سنے کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اڑا کے دکھایا دو کو ہے غم کے دے پاجو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی جم ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوے قیام جس جا پڑا قبر کا بھی سر کے نخان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں اور دوسری عرض ہے اے شاہ نیکو شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادموں دیکھیں نا کہ بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے آئے لغت میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنے یہ
کہہ کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لگوں بری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی سے حسین پکیا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلوات رسنے ظلم میں ننھی سی کلائی ہوگی مجرئی کیسے سکینہ کو کلائی نوجوان جو سینے پا کھائی ہوگی مجرئی خیمے سے شب عاشور یہ آتی تھی صدائے زہرا صبح کو میرے بھرے گھر بیبیاں کہتی تھی یہ رات غنیمت جانو کل تو ایک جان پلاکھوں ایک جالا خریدار اے آذن باللہ پیاسے پر تیروں کی بوچھار اے آذن باللہ نہ کوئی یار نہ غمخوار اے آذن باللہ ہر طرف ظالم خوخار اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا 3 باری ہوئے جب پیاسے بے ہوش امام آخر امر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے قتل پر کھینچو نہ حسام پیاسے 3 شب روز کے کام
اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں، میں تنہا ہوں، چاہو پانی دو مجھے، چاہو پانی دو مجھے، چاہو نہ دو۔ ابھی یہ کہنا چکا تھا پسر شاہ نجف، 100,000 اہل جفا ٹوٹ پڑے تیغ بکف، سب کمانداروں کے تیر دل شبیر ہدف، گرد جلات تھے اور بیچ میں زہرا کا قلعہ، ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے، ساتھی کود پڑا، ساتھی کود پڑا، آیا غصے میں قریشہ کہ وہ بداختر، تیغ کھات میں کھینچے خنجر، بے ادب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پر، شاہ چپ سے بولے کہ ٹھہر، سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے، تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہہ تو دوں آگے، عمل تو کر یا کہ نہ کر، شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سرور، کہاں شہ نے میری گردن پا چلے جب خنجر، قبلہ رو لاش لٹا دینا، قبلہ رو لاش لٹا دینا اڑا کر، اور اتنا دو میری روح پہنسا کرنا، دیکھ سہدانیوں کے سر کو ناوریا، بیٹی ایک 3 برس کی ہے سکینہ میری، دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ، وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ، میں نے نازوں سے اسے پالا ہے، میں نے نازوں سے اسے پالا ہے، میں نے نازوں سے اسے پالا ہے، کل تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی، اب وہ ہے صاحب ماتم میری، اب وہ ہے صاحب ماتم میری، شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو، شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو، سنگ دل بولا تو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو، میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش، میں تماچے اسے ماروں گا، گھرک بھی دوں گا، جتنی دی جائے گی زامیں، جتنی دی جائے گی زامیں اسی کو دوں گا،
شاہدی کے سوگوارو الوداع آخری مجلس یارو آخری مجلس فاطمہ بالخیر چلو میں کہا ہوا الوداع الوداع اکبر علی کی ضامنی نوجوانوں شیرخوار قبر پہ بیٹوں کی زینب نے کہا ماوت ماوت جاتی ہے خبر سے آواز دیتے ہیں حسین لوبان زینب شاہدی کے چلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا قصوں کے تنوں سر کا ہو چکا بات خبروں پر شور آلے پیغمبر خبروں پر شور آلے پیغمبر ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لبٹ مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی وہ زینب جبھی لحظ درے کرتی تھی بیان میں ہم شیر دیں اللہ میری بات بھی پوچھنا اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھنا راضی ہو جو رضائے امام جلیل ہے پر
نے کوئی بھائی بغیر بھائی بغیر پوچھتوں پناہ اٹھ گیا بے خانما ہوئی ارے دیکھو یہ پشت قابل نو کے سینہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا چلوم کرو پھل صاحب یہاں پھل صاحب یہاں موڑا اپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی چہلم تو کر چکی میں دل افغان یا حسین اب بیٹا بھی آنکھیں کبھی آنکھیں کبھی تو کیا ہے کہاں سازی پروردگار پر ازم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار اے کربلائے سرور دلگیر الوداع اے خبریں اے بھائی جان جات اے بھائی جان کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہمارے قبول بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھا بھائی روکے غنا خالی ہے گود خالی ہے گود سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں اور آپ سوتے کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ بھیا گلے آئی ندا سیدھا رخ اعوذ باللہ من الشیطان
اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العرضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله الحكيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله فأوصى أولئك أن يكونوا من المحتدين صلوات پڑھیں سورہ توبہ کی آیہ کریمہ ہے، اگرچہ کہ اس سے قبل اور اس کے بعد کی آیات سے بھی گفتگو مربوط ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور بارہا اس سے بتایا بھی جاتا ہے اور بتایا جاتا رہے گا۔ سورہ توبہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی جتنے سورے ہیں سب میں بسم اللہ موجود ہے، اس کا حصہ ہے، بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی صاحبان ایمان کی علامت میں امام علیہ السلام نے بسم اللہ کو بیان کیا ہے، چونکہ نہ صرف وہ اللہ کا نام اور اس کی رحمت کا اعلان ہے، بلکہ سیرت اور فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان۔ اور یہ سورہ خود کتنے مقامات پر آغاز سے لے کر اختتام تک تمام اسلام کی ان سچائیوں اور اصولوں کو تو پیش کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ائمہ طاہرین کی فضیلتوں کو پیش کرتا ہے، بالخصوص مولائے کائنات کی فضیلتیں، سید الشہداء کا قیام اور وہ صفات جو شہداء کی ہیں، اور اسی کے ساتھ منافقوں کے چہرے سے نقاب الٹ دیتا ہے اور کفار سے بیزارگی کا اعلان آغاز ہے۔ اسی لیے تو اس میں بسم اللہ کو نہیں رکھا گیا کہ آغاز ہی میں براعت کا اظہار، بیزارگی کا اظہار، بلکہ یوں کہا جائے قرآن خود یہ بتا رہا ہے کس سے تولا رکھنا چاہیے، کس پہ تبرہ کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد را۔ تو پوری آیت ہے، کافی وقت ہو گیا میں اس کی رعایت کرتے ہوئے حدیثان کے موسم اور حالات، حالانکہ گفتگو کافی ہے خود اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، کہ ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اور بھی انشاءاللہ چہارشنبے کو بھی گروہ حسینی کی طرف سے مرحومی کے ایصال ثواب کی مجلس چھوٹی مسجد میں رکھی گئی ہے بعد نماز مغرب ہے، اگر مناسب رہا تو ادھر اگر ذکر آ گیا، نہیں آیا تو پھر کوئی اور موقع پر رکھیں انشاءاللہ۔ انسان ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کو پیش کرتا ہی رہے جب تک کہ اس کی ضرورت نہ ہو۔ بہرحال تو آپ دیکھیں آغاز سے قرآن خود اسے پیش کر رہا ہے، کس سے تولا رکھنا چاہیے، کس سے تبرہ، کس پر تبرہ کرنا چاہیے، اور کس سے بیزارگی کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری حقیقتیں یہیں سے شروع ہیں۔ اب کوئی قانون اسلام کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا سوائے جاہل اور دشمن کے۔ تو دشمن اسلام ہے، اس نے پیغام اسلام کو پہچانا ہی نہیں،
اور اس کے بعد جو چاہے وہ اعتراض کرے. اور پھر مسلمانوں کا بھی عالم یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے موقع پہ آتے ہیں تو پریشان ہو جائے. عزیزان گرامی، مشکلات کھڑا کرنا دنیا کا کام ہے، مشکل کشا کو یاد کرنا ایمان والوں کا کام ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. ہر دور میں رہا، پہلے بھی تھا، وہ آج بھی ہے، تا وقت کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت کے وجود مقدس ظہور جب ہوگا تو پھر نظام بھی ایک، حاکم بھی ایک، قانون بھی ایک، دستور بھی ایک، پھر وہ عدل و انصاف کا دور و دورہ جو اللہ چاہتا ہے اور جس کا وعدہ اللہ نے پیغمبر سے کیا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ کا دین کل کائنات پر غالب آئے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو وہ جو اعلان تھا وہ جا کر اب ان آیتوں کو کوئی پڑھے اور ساتھ میں کفار و مشرکین سے بیزارگی کا اعلان کرو. یہ سورہ کا بارہا ہم سب اسے پڑھتے ہیں اور اسے بارہا بیان کرنے کی ضرورت. وہ نتیجہ یہ ہوا کہ آیتیں نازل ہوئیں اور پھر پیغمبر اکرم نے بھیجا، درمیان سے بلا لیا جن کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں، یہ پیغام یا آپ پہنچائیں یا وہ پہنچائے جو آپ سے ہو. انت او رجل منکا. یہ بات یہ تھی بھئی فتح مکہ کے بعد اب جو تمام اصول و ضوابط تھے اور صلح حدیبیہ اور سارے واقعات، پوری تاریخ ہے، اور فی الحال اتنی تفصیل میں ہم نہیں جائیں. اب اعلان کا یہ وقت آ گیا تھا کہ نہیں، اب اس کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس حرم میں داخل ہو، خانہ خدا میں آنے. مشرکین کا اب حق نہیں، انہیں نکال کے باہر کرو، جائیں. جن سے معاہدے تھے، جن سے پیغمبر اکرم نے معاہدہ کیا، ان کا معاملہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ ان کے احکام. اب یہاں پر کھلے عام جا کر اعلان کرنا تھا کہ اللہ اور رسول مشرکوں سے بیزار ہے، اب ان پہ جا کے تبرہ کرنا تھا، بیزارگی کا اظہار کرنا تھا. تو نتیجہ یہ ہوگا، تاریخ نے بتایا کہ بھئی ایک گروہ یا جو بھی جنہیں بھی بنایا گیا وہ گئے، مگر فوراً جبرائیل آ کر اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے کہ نہیں، آپ بلائیں یا پھر آپ جائیے یا جو آپ میں سے ہو، رجل من کا. دیکھیے، صرف کلمہ پڑھ کے مسجد پیغمبر میں بیٹھ جانے سے امتی تو ہو سکتا ہے، رسول سے نہیں ہو سکتا ہے. انہوں بہت بڑا فرق ہے. کلمہ پڑھا ہے، جتنے پڑھے ہزاروں کی تعداد میں اصحاب پیغمبر موجود ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر اکرم پر ایمان لے کر آئے، اور جن کی اپنی تعریف ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے احادیث میں بھی نہیں کہ جو واقعاً پیغمبر اکرم کے وفادار اصحاب تھے ان کی جو تعریف کی گئی ہے، ائمہ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، وہ سارے مقامات ہیں. تو کلمہ پڑھ کر پیغمبر کی بزم میں آ جانا، پیغمبر سے علم و معرفت کو حاصل کرنا، دین و شریعت کو حاصل کر لینا واقعاً کامیابی کی دلیل ہے. امتی تو ہو سکتا ہے، وہ رسول سے نہیں ہو سکتا ہے. اب بھیجے کسے؟ کہتے یا تو آپ جائیے یا جو آپ سے ہو. آپ میں سے ہو کا مطلب کیا ہے؟ جو اہل بیت رسول سے ہو. اب آپ دیکھیں جتنی آپ کو روایات میں، ٹھیک ہے، بڑے ہر ایک کی اپنی اپنی منزلیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے جسے بیان کیا تاریخ نے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں کس کے لیے پیغمبر نے کہا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. منزل یہ کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، کس کے لیے کہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب یہ لفظ آ گیا تو اب کوئی اور آ نہیں سکتا ہے، اب کوئی اور آ نہیں سکتا ہے. اب جب یہ کہا گیا تب وہی شخصیتیں نظر آ رہی ہیں جن سے نبوت پہچانی گئی، جن سے رسالت پہچانی گئی، جس کی وجہ سے رسالت باقی ہے، جس کی وجہ سے پیغام رسالت باقی ہے. ایک کے بعد ایک اصحاب پیغمبر تو آتے رہے، مگر کسی کے لیے نہیں کہا یہ مجھ سے ہے یا میں اس سے ہوں، بلکہ کس کے لیے کہا حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اس کے بعد کہا علی مجھ سے ہے.
علی مجھ سے ہے. اور اس کے بعد پھر جب ایک چادر کے نیچے سب جمع ہو گئے تو کتنا جلی اعلان ہے, خدا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. صلوات پڑھے محمد علیہ. یہ ہے منزل عزیزہ. اس نے کہا یا تو آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ سے ہو. فوراً مولا کائنات سے آپ نے کہا علی آپ جائے, اور پھر جا کر ان سے بیزارگی کا اعلان. تو ظاہر سی بات ہے, اور پوری اس کی اپنی گفتگو ہے تفاسیر میں, کیوں ایسا ہوا کس لیے ہوا, وہ اس بحث میں بھی ہم نہیں پڑھیں گے. اس کی ایک اپنی تفصیل ہے جس کو ایک سے بڑھ کر ایک آپ فضیلتوں کے مقام کو دیکھ سکتے ہیں, اسے پڑھ سکتے ہیں. ساتھ میں جب مجمع کفار میں جانا ہے تو جائے وہی جو اتنی شجاعت رکھتا ہے کہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہو. اللہ کا پیغام پہنچانا, جتنے ہیں سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں, سب کی اپنی اپنی زندگی ہے. اگر طاغوت کے مقابلے پہ کوئی کھڑا رہتا ہے, یا نبی نظر آئے گا یا وسیع نبی نظر آئے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو اس طرح سے آپ آغاز کے ساتھ ہی آپ کو کئی چیزیں ایک کے بعد ایک نظر آئیں. یہ اس تمہید کے اب آپ دیکھتے چلے جائیں, یہ حکم آ گیا, یہ حکم آ گیا, یہ حکم آ گیا, اور اس کے بعد کہنے انہیں نکالو, انہیں نکالو. اب اس کے بعد اس آیت کریمہ سے پہلے کی آیت, کون سی آیت؟ کہ نہیں, مشرکین کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجد کو آباد رکھیں. نہ وہ آباد رکھ سکتے ہیں, نہ وہ مسجد کو کچھ دیکھ سکتے ہیں. ان کا حق ہی نہیں ہے. جب ان کا ایمان نہیں ہے تو آبادی مسجد کا سوال کیسا؟ یہ پوری آیت آئی. اور اس کے ساتھ یہ آیت کریمہ عزیزان گرامی, آپ اندازہ کریں الفاظ کو دیکھیں, آپ کتنے بہترین الفاظ قرآن مجید نے رکھے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ, مسجدوں کو تو آباد بس وہی کر سکتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر, جس کا اللہ اور آخرت پر اعتقاد ہے. یعنی اللہ نے مسجد کی آبادی کس کے ذمہ رکھی ہے؟ کفار و منافقین کے ذمہ نہیں رکھی ہے, صاحبان ایمان کے لیے رکھی ہے. مسجد کی آبادی فقط دیواروں اور نقش و نگار سے نہیں ہوتی ہے, مسجد کی آبادی اس میں آ کر عبادت کرنے سے ہوتی ہے. کہتے کس کا حق ہے یہ؟ کہتے جو صاحب ایمان ہے. یعنی مسجد کو آنا خود ایمان کی دلیل ہے. غور کیجئے, مسجد کو آنا خود ایمان کی دلیل ہے کہ بھئی مومن ہے اس لیے آ رہا. حالانکہ اسی سورے میں اور بھی قرآن میں جو مقامات ہیں, مسجد زرار کا بھی تذکرہ ہے, دیگر مقامات کا بھی تذکرہ ہے, وہ ایک الگ گفتگو فی الحال اسے نہیں چھیڑ رہے دیدار میں. یہاں صرف اس آیت کریمہ کے ذیل میں رکھتے ہوئے گفتگو ختم کر. من آمن باللہ, مسجد کو وہی آئے گا جس کا اللہ پر اعتقاد, یعنی خدا کے گھر کو خدا کا بندہ آ رہا ہے, اللہ کے پاس اللہ کا بندہ. اور آمن باللہ, صاحبان ایمان کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ مسجد کو آباد رکھیں. مسجد کو آباد رکھنا مومن کی ذمہ داری. کیسے آباد؟ اپنی عبادت سے, اپنی تلاوت سے, اپنی دعاؤں سے. کیونکہ مسجد ایک مرکز ہوتا ہے اس علاقے میں جہاں مسجد ہوتی ہے. صرف چار دیواری نہیں ہوتی ہے, وہ ایک مرکز ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے لوگوں کو جوڑتا ہے. ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے ہدایت کی روشنی نکلتی ہے. کیونکہ جہاں سے ہدایت کی روشنی نہیں نکلتی اس کا حشر کیا ہوا قرآن میں موجود ہے. یہ آیت کریمہ اس سورے میں اور ان مقامات پہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر پیغمبر حکم دیا اسے ڈھا دیا جائے. کیوں؟ منافقین نے بھی یہی سازش کی تھی کہ ایسی جگہ بنا دی جائے تاکہ اسے اللہ کے گھر کا نام دے دیا جائے. کہ نہیں, ہدایت کا مرکز الگ ہے, فتنوں کی جگہ الگ ہے. ہدایت کا مرکز الگ ہے, فتنوں کی جگہ الگ ہوتی ہے. اس لیے آپ نے ڈھانے کا, لیکن جب مسجد کا ذکر کیا تو آمن باللہ, جو صاحب ایمان ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, والیوم الآخر, اور اللہ کے ساتھ آخرت پر بھی اس کا یقین ہے. ذرا غور کریں عزیزان, درمیان کی ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد آخرت کو جوڑا. یعنی ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں آنے والا اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار کے جا رہا ہے.
دنیا اور آخرت کو سنوار کے جا رہا ہے. یعنی مسجد ہے تو ایک مختصر سی جگہ، چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو. ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے اسے مسجد کا حکم دے دیا اور اللہ نے اس کے لیے ثواب رکھ دیا تو ایک ایسی جگہ ہو جاتی ہے کہ جہاں دنیا و آخرت دونوں سنور جاتے ہیں. یعنی انسان آتا تو ہے مگر یہاں سے لے کے چلا جاتا ہے. کیا لے کے جاتا بھی آگے سماعت کریں گے. آتا تو خالی آتا ہے لیکن لے کے جاتا ہے. ظاہری طور کے اوپر دنیاوی نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی ہیں. تو امام علیہ السلام کا احسان ہے جو امام نے ہمیں بتایا ہے. والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. عزیزان گرامی، یہ آخرت پر ایمان کیسے ہو؟ آخرت پر ایمان کیسے ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرتا ہے. زکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں مطلق زکوٰۃ ہے. یہاں پر فقط کوئی نہیں جس کے نصاب اور جس کی ساری چیزیں بتائی کہ بھائی اتنے کلو ہے تو اتنا نکالا. مطلقاً اللہ کی راہ میں دینے والا، کیونکہ جو خالق کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے وہ مخلوق کا بھی خیال کرتا ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے. جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے راہ خدا میں دینے کا ذکر ہے. مقدار نہیں بتائی گئی ہے. مقدار تو ان چیزوں کے لیے ہے جو چیزیں انسان کے پاس ہیں، لیکن جس وقت یہ کہا گیا کہ نہیں اللہ کی راہ میں دو تو اس کا مطلب یہ ہے عبادت کے ساتھ اپنے میں خلق خدا کا بھی درد محسوس کیا کرو، تاکہ پتہ چلے عبادت جب اثر دکھاتی ہے تو عمل میں کیسا بندہ نظر آتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. یہ منزل ہے، یہ منزل ہے عزیزان. آخرت کو یاد کیا، عبادت کیا. کس لیے کیا؟ کہتے ہیں اپنی نماز سے اپنی آخرت کو دیکھ لو، اپنی نماز سے اپنی آخرت کو یاد کر لو. اذان ہو گئی، معلومہ سور پھونکا گیا. اقامت ہو گئے کہ پھر سور پھونکا گیا. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کہ عقیدے کا پتہ چل رہا ہے. جیسے کہا بھائی آمادہ تو قد قامت الصلاۃ، کھڑے کیسے بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے رہنے کا حکم دیا؟ بھائی نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، جماعت میں آ جاؤ. کہتے جیسے اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوا ہے، یہ کھڑے ہونا اس بات کا عملی ثبوت دینا ہے کہ پروردگارہ جیسے تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوں ویسے ہی تیرے ولی کی نصرت کے لیے میں تیار ہو گیا ہوں. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. یہ پوشیدہ ہے، اس میں رات، حالانکہ کئی تفصیلات ہیں جانے وقت نہیں میں اسے ایک ساتھ بیان کو، اس لیے میں تیزی کے ساتھ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ. کھڑے ہوا ہے عبادت کر، نصرت کا اعلان کر کے جیسے میں یہاں کھڑا ہوں ویسے تیرے ولی کی نصرت کے لیے کھڑا ہوں. قیام کر رہا، رکوع میں سجدہ کر رہا. کس بات کی علامت ہے؟ راہ حق سے کبھی ہٹنے والا نہیں ہو. دیکھیں صراط مستقیم کی تلاوت تو کر رہا ہے، یہ قیام خود بتا رہا ہے جیوں گا تو اسی راستے پہ، مروں گا تو اسی راستے پر. یہ خود اس بات کا اعلان ہے کہ پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا. میں اب میں یہ جو کھڑا ہوں میرا قیام راہ حق پر میرا قیام ہے. رکوع میں آ گیا، جھک گیا پروردگار کی بارگاہ. کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا، تیری بارگاہ میں جھکوں گا. کسی اور کے سامنے نہیں آؤں گا، تیری بارگاہ میں آؤں گا. اور اگر تیری خاطر گردن کٹانا پڑے میں تیار ہوں، لے تیری بارگاہ میں قربانی تیار ہے. یہ انسان کے لیے وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کیسے آخرت کو یاد کر رہا ہے. کہ جیسے نام اعمال لینے کے لیے کھڑا ویسے عبادت کے لیے کھڑا ہے. نام اعمال کے لیے. عزیزان گرامی، نماز کتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں ملی ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر رہا ہے. عزیزان جس کی نماز بہترین ہے اس کا ہر عمل بہترین ہے. نماز قبول تو سب قبول ہے. نماز قبول ہو، نماز کے ذریعے سے پتا چلے گا انسان منظم ہے یا غیر منظم ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اس نام اعمال کے لیے کھڑا ہوا ہے، جو نماز کے لیے کھڑا قیام ہے پروردگار کی بارگاہ میں. قیام کے لیے کھڑا کر ویسے ہی اپنے نام اعمال کے لیے کھڑا ہے. اب ذرا ان آیتوں کو دیکھتے چلے جائیں آپ. تو قرآن نے بتایا کہ نام اعمال یہ کیسے کیسے ہوں گے. چہرے کی کیفیت تک بتائی گئی ہے عزیزان گرامی. قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے یوں ہی کہہ دیا گیا. چہروں کی کیفیت بتائی گئی. اعمال لیتے وقت کس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا.
کس کے چہرے کا عالم کیا بھائی؟ آتے وقت کا بھی عالم بتایا، کھڑے رہنے کا بھی انداز بتایا، نام اعمال کا بھی انداز، پھر لوٹ کے جب آ رہا ہے اپنے لوگوں کے پاس اس کا بھی عالم بتا دیا گیا، اس کا بھی عالم بتا دیا کہ دیکھو اس کے آنے کا انداز بتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا قیامت کے دن ان لوگوں کو لوگ دیکھیں گے جو آزان دیا کرتے تھے وہ سب سے اونچے نظر آئیں گے۔ کیوں سب سے اونچے نظر آ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ پوری روایت ہے عزیزان گرامی مؤذنین کی فضیلت کی، جو مؤذن ہے یہی نہیں کہ بیچارے نے اسے آزان دے، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، یہ خدا کی طرف بلانے والا ہے۔ گردن اونچی ہے تو مراد یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ جیسے زراف کی گردن ہو گئی ہو، یہ معنی کوئی نہ کر دے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ۔ مطلب کیا ہے؟ ان کو الگ طریقے سے بلند کر کے بتایا جائے گا، اسے پہچانا، اسے دیکھ لیا، یہ وہی ہے جو ہر وقت صبح و شام اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں بلایا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں بلایا۔ اب سمجھے آپ آبادی مسجد میں ایمان کتنا اثر رکھتا ہے۔ اس نے کہا مشرک و منافق کبھی مسجد کو آباد نہیں کر سکتا ہے، مومن ہے جو مسجد کو آباد کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ منزل ہے عزیزان گرامی۔ ٹھیک ہے گردن بھی کٹا دی، اعمال سجدے میں جھک گیا، کیا مطلب؟ خدایا تیرا بندہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، کیونکہ آیت کا لفظ یہی ہے وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهِ، کسی سے نہیں ڈرتا ہے مومن سوائے خدا کے، سوائے خدا کے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی خوف خدا اس کے دل میں ہے، کسی اور کا خوف نہیں ہے۔ وجہ آسان، سب سے آسان عزیزان گرامی، ہم سب ٹھیک ہے دنیا ہے، انسان کبھی حالات سے گھبرا جاتا ہے، کبھی صحت کے معاملے میں ڈر جاتا ہے، کبھی روزی روزگار سے پریشان ہو جاتا ہے، کبھی آپس کے اپنی نا اتفاقیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ کہتے ایمان ان سب کا علاج جانتا ہے، ایمان ان سب کا علاج جانتا ہے۔ اسے پتا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا ہے وہ کیا دنیا میں رزق نہیں دے گا؟ جس نے صلاحیت دی ہے کیا وہ اسباب پورے نہیں کرے گا؟ عزیزان گرامی دعاؤں کا فقرہ ہے یہ، مسبب الاسباب، پروردگار خود سبب بناتا ہے، پروردگار خود دروازے کھولتا ہے۔ دنیا کا کام دروازے بند کرنا ہے، قدرت ایسا دروازہ کھولتی ہے جہاں سے کوئی گمان نہیں کر سکتا ہے، بشرط کہ ایمان ہونا چاہیے، بشرط کہ ایمان ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کیسی ملت ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی، کیسے کیسے موقعوں پر جناب موسیٰ کلیم نے اپنے پروردگار کی نشانیاں بتائی۔ بھٹک گئے، اللہ نے انہیں رزق دیا، پیاسے تھے اللہ نے انہیں پانی دیا، دشمن آ گیا اللہ نے انہیں راستہ دیا۔ حالانکہ ان کا رویہ کیسا رہا وہ سب تاریخ ہمارے سامنے ہے، مگر واقعہ یہ کیوں ذکر کیا قرآن نے؟ عزیزان گرامی فقصص القصص، پیغمبر سے حکم دیا گیا، پیغمبر کو یہ بتایا گیا اے اللہ ہمارے حبیب انہیں سناؤ، یہ سب لوگوں کو سناؤ تاکہ لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نصرت خدا مومن سے دور نہیں ہے، نصرت خدا کبھی مومن سے دور نہیں رہتی ہے۔ بس شرط یہی ہے اپنے میں اخلاص پیدا کر کے ہاتھ اٹھائے تو صحیح اس کا وسیلہ دے جو رحمت خدا کو لانے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ رحمت اللہ۔ منزل ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا تو کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہے تیری بارگاہ میں۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کا خیال کرتے ہیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد، کتنے تمام مسلمان اسے بیان، مسجد کے قریب ہے مسجد میں نہ آئے، بدترین بات ہے۔ جو چیزیں شکایت کرنے والی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس میں سے مسجد سب بھی ہے کہ خدایا میں درمیان میں رہی آنے والے نہیں آئے، جس میں مسجد ہے جو شکایت کرے۔ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، غبار آ جائے اس پر، کوئی شکایت کرے گا خدایا میں رکھا رہا کسی نے مجھے اٹھا کے دیکھا نہیں،
ویسے عالم دین جو جاہلوں کے درمیان ہے وہ شکایت کرے خدایا میں تو ہدایت کرنے کے لیے تیار تھا، کسی نے حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ صاحبان ایمان کی خوبیاں بتائی۔ یہ مسجد کو آباد کیوں آباد کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ امام صادق علیہ السلام دو روایتیں عزیزان کرے، اس کا گفتگو میں ختم کر دوں گا اپنے وقت میں انشاءاللہ۔ آپ کے ایک حضرت کہنا کہ دونوں روایتیں تفصیل سے پڑھی جا سکتی ہیں، صاحبان علم و فہم کے لیے وہ مقام ہم سب اپنی جہالت اور اپنی طالب علمی کے اعتبار سے ترجمہ کر دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، ارشاد فرمایا علیکم بیتیان المساجد، تمہیں ضروری ہے تم مسجد کو آتے رہو، مسجد کو آتے رہو۔ کیوں آتے رہو؟ فرمایا فَإِنَّ بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کے گھر ہیں زمین کے اوپر۔ جب مالک اسے مان رہا ہے بندہ تو اپنے مالک کی بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ میں اپنے مالک کی بارگاہ، بے شک وہ رگے جان سے قریب ہے، بے شک وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، ہم سے زیادہ قریب ہے، جتنا ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے خدا ہمیں اس سے کہیں بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں تو حضرت کا ارشاد ہے جب یہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں ان کا نام لکھ لیا جاتا، کس میں؟ کتبہ فی الدوار، ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ اللہ سے ملنے آئے تھے، یہ آئے تھے خانہ خدا کی زیارت کرنے کے لیے، آئے تھے اللہ کے گھر کو آباد کر، ان کا نام لکھ لیا گیا۔ اور پھر گناہوں سے بخشش ہو گئی، گناہوں سے بخشش ہو گئی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَاكْثِرُوا فِيهَا صلاۃ و دعا، جب آؤ تو اس میں نماز پڑھو، اس میں دعا کرتے رہو، کہ آبادی مسجد کی نشانی ہے۔ آخر زمانے کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے عزیزان گرامی، لوگ مسجد میں تو آئیں گے مگر ان کی فکر بھی دنیا ہوگی، ان کا ذکر بھی دنیا ہوگا۔ آخر زمانے کی علامتوں میں ہے کہ جہاں پر فکر بھی دنیا کی ہے، ذکر بھی دنیا کا ہے، کہتے ہیں ایسوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسوں کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو تو شکر کرنا چاہے، ہم سب کو شکر کرنا چاہے، خدایا تیری توفیق ہے کہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں سر بسجود ہے، کیونکہ میں نے خاک پر اپنی پیشانی رکھ دی ہے، جو تیرے بارگاہ میں سر جھکا لے وہی سر بلند ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آؤ دعا، آ کے دعا کرو عزیزان محترم۔ دعا خود ایک بڑا عنوان، نماز خود ایک بڑا عنوان، مسجد خود بڑا عمران مسجد اس آیت کا ہی نام ہے۔ اور یہ ساری فضیلتیں کس کے ساتھ آ رہی ہیں؟ یہ ساری فضیلتیں اسی در سے آ رہی ہیں جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس کا قصیدہ قرآن پڑھا۔ کیوں کہا گیا کہ اللہ کے گھر کو یاد رکھو؟ کہ جب جب آؤ گے تو کعبے کا رخ یاد آئے گا، جب کعبے کا رخ یاد آئے گا تو مولود کعبہ کی فضیلت سمجھ میں آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد کی بارگاہ۔ یہ منزل ہے عزیزان کرام امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ حضرت کی ایک حدیث، طویل حدیث ہے عزیزان کرام، اس میں حضرت نے 8 چیزیں بیان کی ہیں، میں صرف اسے گنوا دوں، حالانکہ ہر لفظ کے اوپر ایک الگ گفتگو۔ کہ جو انسان مسجد کو آتا ہے 8 میں سے کوئی نہ کوئی ایک خصوصیت اسے مل جاتی ہے۔ من ادام اختلاف المسجد اصاب احد الثمان، یہ آئے حضرت کی حدیث کا پہلا 8 چیز۔ اب ایک کے بعد ایک آپ نے بیان کرنا تھا۔ آیتن محکمہ، یا قرآن کی آیت اسے فائدہ پہنچائے گی، کیسے پہنچائے گی، قرآن کتنا شفا دیتا ہے، یہ ساری گفتگو موجود ہے۔ قرآن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت خانہ خدا یہ ہے کہ اسے ان سے قرآن ہو جائے گا، قرآن سے محبت ہو جائے گی۔ اور ہمارے لیے تو کتنا بہترین موقع ہے عزیزان گرامی، ہمیں تو دونوں قرآن اللہ کے گھر ہی سے ملے ہیں، قرآن صامت اور قرآن ناطق ایک ساتھ اور ہمیں نظر آ رہے ہیں۔
اللہ کے گھر ہی سے. اس لیے تو آپ دیکھیں دیوار کعبہ شق ہوئی ہے, پیغمبر استقبال کے لیے آئے ہیں, قرآن ناطق کو بیوی لے کر آ رہے ہیں, پھر قرآن خود قرآن پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد بار. اور اس کے بعد دوسری چیز ارشاد فرمایا, اخن مصطفیٰ, انسان سے بھائی چارگی بڑھے گا, اسے بھائی ملیں گے. المومن اخو المومن, مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے. اسے علم ملے گا, ظاہر سی بات علم کی جگہ ہے, روشن کرنے کی جگہ ہے. اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا رحمتن منتظرہ. تیزی سے آگے بڑھ گئے ہم, دیکھا نا, آتا خالی ہے جاتا رحمت کو لے کر ہے. رحمت منتظرہ, آپ غور کریں لفظ پر عزیزان, قربان جائے ہماری جانیں کتنا ائمہ کا احسان ہے کہ ایسے علوم و معارف اپنے چاہنے والوں کو ساری دنیا کو بتائے اور تعلیم دیے ہیں. رحمت منتظرہ, ہم سب دعا کرتے خدایا تو اپنی رحمت میں شامل کر لے, خدایا تو اپنی رحمت میں شامل, زندوں کے لیے مردوں کے لیے سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں خدایا تو اپنی رحمت میں شامل کر لے. امام نے وہ راستہ بتایا جو رحمت میں شامل ہونے کا ہے. مسجد کو آؤ, رحمت خود تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے. صلوات پڑھے محمد آل. قرآن بھائی چارگا, علم بڑھے, اور ساتھ میں رحمت منتظرہ او کلمت, یا ایسی بات تدلو علی الہدی جو تمہیں رائے ہدایت پہ لے کر آئے گی. تدلو علی الہدی, رائے ہدایت پہ لے کر آئے گی, او یا پھر ہلاکت سے بچائے گی. عزیزان گرامی, دین حق پر باقی رہنا ہدایت پہ باقی رہنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور ہلاکت سے بچنے کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لینا, اپنے آپ کو عذاب سے بچا لینا. اور اس کے ساتھ آخر میں دو چیزیں حضرت نے بیان کی, تیزی کے ساتھ فہرست وارث سے سناتا ہوا آگے بڑھ گیا. عزیزان گرامی, آپ ہر لفظ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا بہتر ہے. قرآن علم ہے, دوست ہے, مومن ہے, رحمت ہے, اور اس کے ساتھ وہ چیز جو ہدایت پہ رکھے, وہ چیز جو اسے ہلاکت سے بچائے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جب انسان مسجد کا عادی ہوتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے. دو لفظیں حضرت نے یہاں بیان کی, وہ توجہ کریں عزیزان گرامی, حیاءً او خشیتاً. ان دو لفظوں پہ غور کیجئے گا. آخر روایت کی دو لفظ ہیں, گناہوں سے تو بچ جاتا ہے, کیسے بچتا ہے؟ حیاءً او خشیتاً, یا شرم کی وجہ سے بچ جاتا ہے. حیاءً شرم کی وجہ سے, کس لیے کیسی شرم آ رہی ہے؟ کیسی شرم آ رہی ہے کہ جب میں اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں, جو قدم یہاں کے راستے پہ اٹھے کہیں اور نہیں جا سکتے ہیں, کسی اور جگہ نہیں جا سکتے ہیں. ایک تو حیاء, اور دوسرے خشیتاً, خوف خدا کے ذریعے سے. خوف خدا کے ذریعے سے دنیا چاہے کچھ بھی کہے, میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. خصوصیات, حالانکہ صرف ترجمے کی حد تک ہم سب نے پوری گفتگو رکھی ہے دیدار. یہ ہے مسجد کو جو آباد رکھتے ہیں, کتنا ثواب ہے بنانے کا, چراغ جلانے کا, آ کے نماز پڑھنے کا. اس کی اپنی تفصیل ہے عزیزان اکرام, ایک ایک تفصیل ہے. ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ ہم آئے نماز پڑھ کے چلے گئے. یہ آنا اور یہ جانا, کہتے جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے جائیں گے. جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر فرشتے تمہیں دعا. اب جب آنا آباد رکھنے کا اتنا ثواب ہے, تو جو اس کی خدمت کرے کتنا بڑا ثواب ہوگا. جو خدمت کرے کتنا بڑا ثواب ہوگا. دیدار دن رات زندگی کے اپنے لگا دے مسجد کی خدمت کے لیے, کتنا بڑا ثواب ہے اس کا. آج بھی آپ دیکھ لیں جناب بلال کا تذکرہ پوری امت اسلامیہ کر رہی ہے. کس لیے کر رہی ہے؟ اللہ نے انہیں کتنا بڑا شرف دیا ہے. فصیح و بلیغ عرب اپنی زبان پہ اتنا گھمنڈ کرنے والے, وہ سب پیچھے رہ گئے, بلال آگے بڑھ گئے.
بلال آگے بڑھ گئے، وہ سب پیچھے رہ گئے. اور پھر کمال کی منزل یہ ہے، جب تک پیغمبر تھے اذان دیتے رہے، تو پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ خاموش ہو گئے. اپنے عہدے سے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ عزیزان گرامی، بلال کا عمل بتا رہا ہے حق کس کے پاس ہے، حق کس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ آپ جو مؤذن ہے وہ دلیل ہوتا ہے، تو دلیل کس کی دلیل بن رہا ہے؟ حق کی طرف بلانے کی دلیل نہیں دیا ہے. آئے مدینے میں ضرور آئے ہیں، آذان کے لیے کھڑے عمر کب؟ جب شہزادی نے حکم دیا تھا. جب شہزادی نے، وہ بھی آذان پوری نہ ہو سکی. عزیزان گرامی، آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا ثواب ہے. پوری روایتیں موجود ہے کیسا کہ پیشہ پیش وہ آگے جائیں گے. بس اسی کے ساتھ عزیزان اختتام پر اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات عالی کرے. مسجد کی تو خدمت کرتے رہے، قرآن، پھر انس میں قرآن، اور پھر ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہو کے عزیزان. ضروری نہیں ہے کہ دولت کے انبار ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ دیجئے یا لوگوں کے ساتھ رہیے. کبھی بیٹھ کے کسی کے درد دل کو آپس میں اسے اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے اسے سنیں بھی، تاکہ اس کی تکلیف کا احساس کم ہو جائے. اس کی تکلیف کا احساس کر بیٹھے انسان بات کرے. ہم سب دیکھیں، آپ تو مجھ سے زیادہ دیکھے ہوئے ہیں. ملنے کا انداز بھی بہترین، آنے کا انداز بھی اچھا. خدمت مسجد تو ہے ہی ہے. عزیزان گرامی، آج ہمارے درمیان نہیں، اپنے خدمت کا ثواب وہ پائیں گے. آج اپنی خدمت کا ثواب وہ پائیں گے. جب بات اذان کی ہے تو آپ نے اذان بلال کو سنا، صرف آواز سن کر بابا کا زمانہ شہزادی کو یاد آ گیا تھا. آذان سن کر شہزادی کو اپنے بابا کا دور یاد آ گیا. ایک آذان اور ہے عزیزان گرامی، ایک آذان اور ہے. کہاں ہے وہ؟ علی اکبر ہے اور کربلا کا میدان ہے. 19ویں کی صبح بھی آذان تھی جہاں میرا مولا گزدستہ آذان پر ہے، اور ایک آذان کربلا کے میدان میں ہے. اللہ اکبر. وہاں شہزادی نے بھی پیغمبر اکرم کو یاد کیا، اور یہاں سید الشہداء ہے جو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. جزاکم ربکم. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے. یقیناً یہ ثواب پہنچ رہا ہے. کتنی آسانی سے ہم سب نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر، حسین علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نے غربت، ایک موقع یہ کہ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا موقع یہ میرے لال کہاں ہو. اللہ، یہ منزلیں ہیں عزیزان گرامی. ابھی آپ نے شہزادی کا تذکرہ سنا، کیسے اپنے بابا کو یاد کیا. ایک بیٹی اور ہے جو اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کیسے یاد کر رہی ہے؟ حسین کا سر لو کے سینہ پر ہے، بیویاں بے کجاؤ آؤٹوں پر ہیں، رسن وسطا وہ بیوی پکار رہی ہے، بابا تماچے مارے گئے. بیٹی نے کتنا یاد کیا ہے، بہن نے کیسے یاد کیا ہے، بیٹا کیسے یاد کر رہا ہے، یہ ان کا ہی دل جانتا ہے. کیسے صبر کر رہے ہیں. اور پھر عبادت کا عالم اہل بیت کی ساری تاریخ گواہ ہے. نہ ایسے سجدے کرنے والے کسی نے دیکھے، نہ ایسی عبادت کرنے والے کسی نے دیکھے ہیں. اللہ و زندان کی وہ سختیاں اور اہل بیت کی عبادت کا عالم ہے. کیسے صبح و شام ہو رہے ہیں، یہ اہل بیت کا دل جانتا ہے. بیان کیسے کریں، کس سے بیان کریں. ایک ایک بی بی ہے جو ایک ایک کو یاد کر کے رو رہی ہے. کوئی واہ اکبرہ کہے، کوئی واہ قاسمہ کہے، کوئی واہ اصغرہ کہے. ارے واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہے. اللہ اکبر. موقع رہا کب آیا موقع جب قافلہ چہلم کے لیے آیا. اللہ نہ کرے وہ بیویاں جنہوں نے لاشیں دیکھے اب وہ چہلم کے لیے آئی ہے. وہ بیٹا جو اپنے بابا کے لاشیں کو دیکھا وہ چہلم کے لیے آیا ہے. مگر ہائے رے غربت، جو بیٹی باپ کو یاد کرے
وہی بیٹی زندان میں، جیل باپ کا ہو رہا۔ يا غلام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي وسيدي ومولاي بذنب قضائي وتسليما لأمره خدایا ذکر خلیل قبول فرما، اس مجلس ان قرآت و ان فاتحاؤں کا ثواب مرحوم کی روح کے لیے مہیا فرما، کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، پسماندگان مرحوم کو صبر جمیل عنایت فرما۔ مزید ثواب کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں برائے مرحوم مغفور سید حیدر عباس زیدی زوار ابن سید نظر عباس زیدی زوار کے لیے، اور جملہ مرحومین کے لیے پڑھ دیجئے گا۔ اور مرحومی کے ایصال ثواب کی مجلس 23 اپریل بروز چہارشنبہ بمقام چھوٹی مسجد مقرر ہے۔ مرحومی کے ایصال ثواب کی مجلس کو بالأخیر کوئی خطاب کرنا، گروہ حسینی آپ سے شرکت کے متمنی ہے۔ امیر المومنین السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ العالمین، السلام علیکم یا سائر الشہداء دشت کربلا، خصوصاً سیدی و مولا یا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان یا بلندن یا علی مستحی عزیزات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان، علمان 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 یا شریک القرآن یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجہ، خیر اللہ تعالی مخرجہ،